نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ناظرین، ایک مختصر سی گفتگو ہم اخلاص کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں۔ اخلاص پر جب گفتگو کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس میں ایک بہت اہم بات یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک بہت اہم سوال جو بعض لوگوں کی طرف سے آتا بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا بھی ہوتا ہے کہ روایت میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے، اس عورت کا واقعہ جس کا راستہ درست نہیں تھا، جو بدکار تھی، لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا اور اس کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ سوال یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک عورت جس کا راستہ درست نہیں ہے، جو بے حد گنہگار ہے، اور وہ ایک کتے کو پانی پلا دیتی ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، آخر کیا وجہ تھی اور کون ایسی بات تھی اس میں؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے سے پہلے اور اس روایت کی حقیقت کو جاننے سے پہلے ہم اخلاص کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ گفتگو آپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ ہم اس روایت پر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور خالص ہو کر کے کریں، یعنی جو اللہ کی عبادت کا حکم ہے، جو توحید کا حکم ہے، اس میں اخلاص کا حکم بھی ہے، اور یہ اخلاص کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے تمام ہی انبیاء کو دیا ہے، تمام ہی رسولوں کو دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاص کی اہمیت کو اس طرح واضح فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کوئی بھی عمل وہ قبول ہوگا کہ قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل اس کا ثواب کم ہوگا، زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، بہت کم ہوگا، ان ساری باتوں کا انحصار انسان کی نیت پر ہے۔ یہ مقام ہے نیت کا اور یہ مقام ہے ارادے کا۔ گویا نیت اور ارادہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کے جسم میں روح، اگر روح ہے تو بدن ہے، اگر روح نہیں ہے تو پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی ہے۔ آئیے اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ عورت جو بدکار ہے اس نے کتے کو پانی پلایا اور اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اخلاص کے اسی پوائنٹ کو سمجھنا ہوگا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس عورت نے کتے کو پانی پلایا اور اس پانی پلانے والے عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ آپ اگر غور کریں گے اس میں تو پائیں گے کہ جو دل بنانے والا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا اور معلوم ہے کہ اس عورت کے دل میں جو ارادہ تھا، جو جذبہ تھا، وہ کتنا مضبوط تھا، کتنا پختہ تھا، اس کا ٹمپریچر کتنا ہائی تھا۔ ایک ایک قطرے کے پیچھے، پانی کے ایک ایک قطرے کے پیچھے سمندروں کا کتنا طوفان تھا ارادوں والا، نیک جذبات والا۔ اس عورت نے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جو پرجوش نیت کی تھی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ارادہ اس نے باندھا تھا، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جو جذبات اس کے سینے میں امڈے تھے، جو ٹمپریچر تھا اس کے جذبات کا، وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسی علم کی بنیاد پر اس عورت کی مغفرت کی۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات میں بھی یہ بات آپ دیکھیں گے تو ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ میرے صحابہ ایک مد خرچ کریں، آدھا مد خرچ کریں، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ اس روایت میں بھی اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ جو ارادہ، جو نیت، جو خلوص، جو جذبہ، جو تڑپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو امید اور اس کا ٹمپریچر جو صحابہ کرام کے ہاں تھا، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ آپ صحابہ اور غیر صحابہ کی مثال چھوڑ دیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان پر چندہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ ہے کہ آج خوب زیادہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے اور دربار رسالت میں آج خوب زیادہ مال حاضر کرنا ہے اور اللہ کی رضا پانی ہے، اور ایسا کرنا ہے کہ آج میرے مقابلے میں کوئی نہ رہ سکے، مسابقہ ہے خیر کا۔ فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا مال اور آدھا سامان سمیٹ لیا اور لے جا کے دربار رسالت میں پیش کر دیا، اور سوچا کہ آج کیا بات ہے، اللہ کی رضا مجھے ملے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی دربار میں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، سوال کیا فاروق اعظم سے سامان دیکھ کر کے کہ کچھ گھر میں بھی چھوڑا ہے کہ سب لے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، آدھا یہاں لے کے آیا ہوں اور آدھا بال بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، اور دل میں ایک خوشی محسوس کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اور یہی سوال صدیق اکبر سے دور آتے ہیں، تو صدیق اکبر کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ گھر میں اللہ و رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں فاروق اعظم چیخ پڑتے ہیں کہ اللہ کی قسم صدیق سے آگے بڑھا نہیں جا سکتا۔ سوال اس بات کا ہے، اللہ کی رضا کا ارادہ فاروق اعظم کا بھی ہے اور اللہ کی رضا کا ارادہ صدیق اکبر کا بھی ہے، لیکن خود صحابہ کرام کے یہاں فرق دیکھیے، ارادے کا، نیت کا، جذبے کا، خلوص کا جو ٹمپریچر، جو کیفیت صدیق اکبر کے یہاں ہے، وہ ظاہر سی بات ہے فاروق اعظم کے ہاں نہیں ہے۔ بس اگر اجازت دی جائے مجھے کہنے کی تو میں یوں کہوں کہ اگر صدیق کے ہاتھوں میں اور اختیار میں آسمان کے سارے ستارے ہوتے، زمین کے سارے خزانے ہوتے، پہاڑوں کے سارے خزانے ہوتے، دریاؤں کی ساری مچھلیاں ہوتی، سورج کی ساری کرنیں ہوتی، روشنی ہوتے، سب کچھ کائنات میں جو کچھ ہے اگر وہ سب صدیق اکبر کے ہاتھوں میں ہوتا تو وہ ساری چیزیں دربار رسالت میں قربان کر دیتے۔ مطلب یہ کہ ذرے کے پیچھے کائنات کے ارادے ہیں۔ تو یہ مقام صدیق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے، یعنی اخلاص کے درجات ہیں۔ تو اعمال کا دار و مدار اخلاص پہ ہے۔ عمل کے پیچھے کس طرح کی نیت ہے، کس طرح کے جذبات ہیں، اس کا ٹمپریچر کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، اسی معیار پہ عمل کا درجہ بنتا ہے، اور اسی معیار پہ ہمارا عمل قبول کیا جاتا ہے، رد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اچھے ارادوں والا بنائے، نیک جذبات والا بنائے، خالص نیت والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔